کیا پاکستان واقعی دنیا کے سب سے خطرناک توانائی بحران میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے؟ عالمی تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹس ہل رہی ہیں اور ایک غلط قدم پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان امید کا ایک ستارہ جگمگا رہا ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر۔ پاکستان کے فوجی اور سیاسی منظرنامے میں آج ایک نام نمایاں ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا۔ ایک ایسے وقت میں جب عالمی توانائی کی مارکیٹ غیر مستحکم ہے اور خطے میں امن کے امکانات خطرے میں ہیں، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے عالمی کردار کو فعال اور مرکزی بنایا ہے۔ ایک ہفتہ قبل جنرل عاصم منیر عمان گئے، جہاں انہوں نے 4 گھنٹے کی اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے براہ راست ٹرمپ سے فون پر رابطہ کیا اور اسلام آباد میں ممکنہ US ایران ریپروچمنٹ کے لیے ابتدائی منصوبہ بندی کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان عالمی کشیدگی اور توانائی کے بحران کے حل میں ثالث کے طور پر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ چند گھنٹے قبل ٹرمپ نے حیرت انگیز اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بہت مثبت اور نتیجہ خیز مذاکرات ہو رہے ہیں اور اسی بنیاد پر ایران کے پاور پلانٹس اور اہم انرجی انفراسٹرکچر پر ممکنہ حملے 5 دن کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے اس اعلان میں خاص طور پر مذاکرات پر زور دیا، لیکن کہانی میں یہاں ایک نیا ٹوسٹ نظر آیا جب ایران نے فوراً اور سختی سے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، جس کے بعد ایران نے مزید واضح کیا کہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ یہ سب ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس کا مقصد دراصل عالمی تیل کی قیمتوں کو نیچے لانا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ نے حملے مؤخر کرنے اور مذاکرات کا اعلان کیا، عالمی تیل کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئیں اور اسٹاک مارکیٹس میں اضافہ دیکھنے کو آیا۔ ایران کے موقف کے اثرات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کی پالیسی کم از کم مارکیٹ کے لحاظ سے بے بنیاد نہیں۔ ایران نے واضح کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھ کر فی بیرل $200 تک پہنچیں۔ اس کے برعکس انتظامیہ شدید پریشانی کا شکار ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں اور عالمی سپلائی بحال ہو۔ یہی بحران ہے جس نے دنیا بھر کی حکومتوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے امریکہ نے پہلے تاریخ کا سب سے بڑا قدم اٹھایا اور اپنے اسٹریٹجک ذخائر سے 180 ملین بیرلز مارکیٹ میں ڈالنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی حیرت انگیز طور پر وہی امریکہ جس نے ایران پر پابندیاں لگائی ہوئی تھی، پابندیوں کو عارضی طور پر ہٹا کر ایران کو اپنا تیل مارکیٹ میں بیچنے کی بھی اجازت دے دی تاکہ جنگ کے اثرات عالمی توانائی مارکیٹ پر کم ہو سکیں۔ امریکہ مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا کہ ہرموز کا راستہ کھولو۔ آخرکار آبنائے ہرمز کھلوانے اور تیل کی قیمتیں نیچے لانے کے لیے ٹرمپ نے سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ 48 گھنٹے کا وقت ہے ورنہ سب سے بڑے پاور پلانٹس پر حملہ کریں گے۔ لیکن ایران نے جواب دیا کہ جو تھوڑی بہت کھولی ہے وہ بھی مکمل بند کر دیں گے۔ ایرانی جوابی حکمت عملی اتنی مؤثر ثابت ہوئی کہ 48 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے اور ہرموز کی بندش کے اثرات عالمی معیشت پر واضح ہیں۔ پاکستان میں بھی اثرات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونا، ورک فرام ہوم اور سرکاری تنخواہوں پر اثرات، ممکنہ لاک ڈاؤن کے خطرات، عالمی معیشت میں ہلچل اور مارکیٹ غیر مستحکم ہونا۔ یہ جنگ اب صرف ہتھیاروں کی نہیں رہی، بلکہ یہ تیل کی جنگ، معیشت کی جنگ اور عالمی کنٹرول کی جنگ بن چکی ہے۔ یہاں اصل بات یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر نے نہ صرف عالمی توانائی بحران اور امن کے خطرات کو پہچانا، بلکہ دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا۔ جنرل منیر کی بصیرت اور فیصلہ کن اقدامات کے بغیر نہ صرف تیل کی مارکیٹ پر اثرات قابو سے باہر ہو سکتے تھے، بلکہ عالمی معیشت اور خطے میں امن بھی شدید خطرے میں ہوتا۔ پاکستان کی موجودہ عالمی پوزیشن کا یہ نیا باب جنرل عاصم منیر کی قیادت اور حکمت عملی کے بغیر ناممکن تھا۔